اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین اللهم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ کہ سورہ مریم اتنی پیاری صورت ہے، اتنی پیاری قرآن کی اتنی پیاری صورت ہے، اور جتنی پیاری یہ صورت اس کے ترجمہ ہے اتنی ہی پیاری اس کی تلاوت بھی ہے۔ آپ اس کو پڑھیں نا، اتنا ردھم ہے اس صورت کے اندر، ایسا کوئی سورہ رحمان اور سورہ مریم، ان کا اللہ تعالیٰ نے ایسا بیلنس رکھا ہے، ہر آیت اگلی آیت کے ساتھ نا اس کا ردھم ملتا ہے، بہت پیارا ہے۔ کبھی سنیں اس کو تو بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ اور اس یہ سورہ مریم کب نازل ہوئی؟ اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے معتبر روایات سے کہ جو نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن طیار نے جو تلاوت کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ سورہ مریم کی آیات تھی نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم پہلے بھی مریم کا واقعہ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے لیے بڑے تفصیل سے واقعہ بیان کیا، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اللہ، کتنا پیارا انداز ہے نا۔ ذکر کرو اس کتاب کے اندر، قاف ہا یا عین صاد، ذکر کرو اس کتاب، اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر۔ یہ کتاب، اس کتاب میں کس کا ذکر ہے؟ اس کتاب میں اس رحمت کا ذکر ہے جو اللہ نے اپنے بندے زکریا پہ کی۔ کب کی تھی؟ جب اس نے چپ کے اپنے رب کو پکارا۔ کیا اللہ چپ کے پکارنے والوں کو بھی اللہ کتنا پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اگر کہ حدیث قدسی ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ انسان یہ پلان کر کے، ابھی تو ہم یاد تو کر رہے ہوتے ہیں، ذکر تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کر رہے۔ اگر آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کر پلان کر کے سوچ کے کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں میں آپ کو دل میں یاد کر رہی ہوں، اس وقت میں آپ کے دل میں ہوں، تو آپ کی فیلنگ سے کچھ اور ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور سوچ بھی یہ ہو رہے ہوتے کہ ابھی کسی کو نہیں پتا کہ میں ذکر کر رہی ہوں، میں خاموشی سے اپنے دل میں ذکر کر رہی ہوں۔ اور عورتوں کے لیے کتنا آسان ہے نا، مطلب مردوں کو تو چلے آفس جاتے ہیں، فائلوں کے اندر دماغ لگانا پڑتا ہے، کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، ہم تو سالن پکاتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے ہم تو ذکر کر سکتے ہیں، زبان کو تر رکھ سکتے ہیں، ہمارا دماغ تھوڑی اس میں لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں تو پتا ہوتا ہے، ہم تو آٹو سسٹم چل رہا ہوتا ہے ہمارا، کہ سالن میں کیا کیا ڈل رہا ہے، آٹو پہ کیا ہوا ہوتا ہے، پتہ ہے نمک کتنا ڈلے گا، اب پلان تھوڑی کر رہے ہیں، کیلکولیٹ تھوڑی کر رہے ہیں کہ اتنا ڈلے گا اور اتنا نہیں ڈلے گا، اللہ تعالیٰ نے ہماری سیٹنگ کر دی ہے، فکس ہو گئی ہے، اب ہم نے اسی پہ چلتے رہنا ہے۔ اب دماغ تو خالی ہے نا، اب یا تو دماغ میں دو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اب دیکھنا، اب اس بار مجھے ملے نا، دیکھنا اس کا میں کیا حشر کروں گی، صحیح بتا رہی ہوں میں؟ یا تو یہ پلاننگ چل رہی ہوتی ہے دماغ کے اندر، اور میاں صبح کو چھوڑ کے چلے گا، رات کو آنے تک خوب پلان کر کے رکھا ہوا ہے، آئے ذرا میں دیکھنا کیا کیا کر، اور میں ان کو یہ اور یہ جواب دوں گی، اور یہ تو میں نے بولا ہی نہیں تھا، اچھا اس وقت یاد آ رہا ہوتا کیا کیا نہیں بولا تھا، تو یا تو یہ دماغ میں چلے گا نا۔ اور ان سب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اذکار شروع کرنا، اتنا پیارا طریقہ ہے، ذکر کرنا شروع کر دیں، اور بس اس وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ اس وقت آپ میرے دل میں ہیں، میں بھی آپ کے دل میں، یہ فیلنگ ہی کچھ اور ہے، اس کو کبھی فیل کر کے دیکھیں کہ میں اس وقت اللہ کے دل میں ہوں، کسی کو کچھ نہیں پتا، آپ کو پتا ہے اور آپ کے اللہ کو پتا ہے۔ اور یہ وہ بینک بیلنس ہوتا ہے، جیسے ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ مجھے بڑی پیاری ایک بات پتہ چلی کہ جیسے آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کچھ کر دیا، تو آپ کی باقی جو اعمال ہیں جو آپ نے کیے ہیں وہ اعمال آپ کو کسی نہ کسی کو دے دیے جاتے ہیں، لیکن جو غیبت کے بدلے اور زیادتیوں کے بدلے، لیکن جو یہ آپ کے ذکر ہوتا ہے، جو آپ نے خاموشی سے چپ کے اللہ کو یاد کیا ہوتا ہے، یہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے یہ اس میں سے ٹرانسفر نہیں ہے۔ ایک آواز میں پڑھ لیں، کوئی بات، لیکن مطلب بہت زیادہ لوگوں کو ایسا نہ ہو کہ اکیلی بیٹھی نہیں ہے، تیز آواز میں بھی پڑھ لے، کوئی بات، آپ کے ساتھ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سنتے رہیں گے۔ ہاں، بس اپنے آپ کو، بس یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ کو سنا رہی ہوں۔ اور دوسرا پھر کیا ہوتا ہے، حدیث کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ لیکن بس کچھ کچھ چیزوں کو خاص اللہ کے لیے کیا کریں، کبھی تو چلیں ٹھیک ہے آپ کسی کی ترغیب کے لیے کر دیں، لیکن ہر وقت عادت نہ ہو۔ اور دوسری حدیث کا حصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور جب کوئی مجھے محفل میں یاد کرتا ہے،
اب ہم محفل میں بیٹھے ہیں نا, ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اس وقت ہمارا مطلب اس وقت ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس بات کے یقین کرنے میں کہ اوپر بھی ایک محفل سجی ہوئی ہے, فرشتوں کی محفل. اس سے پیاری اللہ کہتا ہے اور تم اس سے بہتر محفل کے اندر میں تمہارا ذکر کرتا ہوں, اور یقیناً اللہ بیٹھا ہوگا. اور حدیث جو آتی ہے اتنی پیاری کہ اللہ کے فرشتے آسمان سے جب اترتے ہیں تو جتھے کا جتھا اترتا ہے, پوری کی پوری فوج اترتی ہے اور ادھر سے ادھر گھوم رہی ہوتی ہے, ادھر سے ادھر تلاش کر رہی ہوتی ہے کہاں اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں. ایک دم سے ایک فرشتہ دیکھتا ہے اور پھر آواز لگاتا ہے باقی سارے فرشتوں کو, کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, مل گیا وہ گھر, مل گیا وہ جگہ, مل گئی وہ محفل, مل گئی جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. پھر سارے فرشتے, اب جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اس کی چھت سے لے کر اور آسمان تک فرشتوں کی تہ لگی ہوئی ہوتی ہے. اب دیکھیں ہم اس وقت آسمان تک فرشتوں کی تہ کے سائے میں ہیں, یہ فیل کیا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ محفل ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے ہاں بھائی کہاں گئے تھے, اب پتہ نہیں ہے کہاں تھے. اللہ تعالیٰ ایک محفل تھی, اچھا کیا ہو رہا تھا, تو اللہ بندے آپ کو یاد کرے گا, اللہ کو نہیں پتا. یہ سوال کیوں ہوتا ہے ایک ایک کرके؟ اللہ کیوں پوچھتا ہے, اللہ کو نہیں پتا, سوال کیوں کرتا ہے, یہ سوال کی وجہ کیا ہے؟ تم نے کہا تھا کہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے, یہ خون بہائے گا یہ انسان, دیکھو میں نے ان کے لیے یہ کوئلوں کی کان برداشت کی ہے, یہ وہ ہیرے ہیں جو مجھے چاہیے تھے, تم آ کے مجھے بتاتے ہو کیا کر رہے ہیں. اللہ تیرا ذکر کر رہے ہیں. اچھا اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تیری جنت مانگو. اچھا میں نے جنت دکھائی, انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے, فرشتے جواب دے نہیں نہیں اللہ جنت ونت دیکھی کوئی نہیں انہوں. تو پھر کیسے پتا؟ تو بس جو تم نے بتایا اسی سے ان کے دل میں ایسا اشتیاق بھر گیا, بس تیری جنت مانگو. کہا اگر میں ان کو جنت دکھا دوں, کہا اللہ پھر تو یہ پاگل ہی ہو جائیں گے, پھر تو یہ مانگے چلے جائیں گے, اور زیادہ اشتیاق سے مانگے, اور زیادہ خوشی اور خضوع آ جائے گا ان کے اندر, اور زیادہ تڑپ آ جائے گی. اللہ کہتا ہے اچھا اور کیا چیز؟ کہتے ہیں اللہ پناہ بھی مانگ. تو کس چیز سے پناہ مانگ؟ اللہ جہنم سے پناہ مانگ. تو انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ نہیں اللہ دیکھی تو نہیں ہے, بس تو نے جو بتایا اسی سے ڈرے ہوئے, بہت ہی ڈرے ہوئے. اللہ کہتا ہے میں دکھا دوں گی, کل اگر تو دکھا دے پھر تو یہ ڈر کے ہی پورے ہو جائیں, پھر تو یہ کبھی اس کی طرف جانے کی سوچیں گے بھی نہیں. اللہ کہتا ہے اب سنیے گا, آخری مکالمہ سنیے گا کیا ہو. اللہ کہتا ہے اچھا تم گواہ رہنا, ان کو سب کو میں نے بخش. فرشتے کہتے ہیں رکے رکے اللہ تو صحیح, ان میں سے ایک ایسا بھی تھا, ایسے یاد دیکھو تو صحیح ہو کے جا کے ہوتا کیا, کسی کو اماں نے بھیج دیا, سو رہی تھی نیندوں میں سے اٹھا کے بھیج دیا. میں بتا رہی ہوں, یہ تو آپ کو مثالیں دے رہی ہوں, ایسے ہی آ گیا اللہ, پلان کر کے نہیں آتا. ساروں کو بخشنے جا رہے ہیں آپ, میں آپ کو بتا دوں, فرشتہ بتا رہا ہے اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. پھر صبر کریں اللہ, صبر کریں, ساروں کو بخشنے جا رہے ہیں, ایک ایسا بھی تھا جو ایسے ہی آ گیا, جا کے دیکھو تو صحیح ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے گواہ رہنا, میں نے ان کے بخش سکتے, میں اس کو بھی بخش, تم گواہ رہو. تو یہ ہر اس محفل میں ہوتا ہے, ہر اس دن ہوتا ہے جب آپ اللہ کا ذکر. تو اللہ سے یہ یقین کر کے ہم اٹھیں یہاں سے جب بھی ڈیلی کہ اللہ ہمیں روز بخشتا ہے, خود اس کی حدیث ہے, ہم نے اس کے کہے پہ یقین کیا ہے کہ جب ہم یہاں سے اٹھتے ہیں تو اللہ کی حدیث ہم پر پوری ہوتی ہوگی کہ اللہ ہمیں بخشوا کر اٹھاتا ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ اس میں ہم اپنے ساتھ اور بھی اپنے ساتھیوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے باپ کو اس میں شامل کریں, ایسی محفلوں سے جوڑیں. ایسی محفلیں بڑی پیاری محفل ہے. میں نے حدیث سنائی تھی نا, اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ہر وہ محفل جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو قیامت کے دن حسرت کا باعث بن جائے گی. گدھے کی مردہ لاش کے برابر, سڑی ہوئی لاش کے برابر اٹھے گی, اور انسان کہے گا کاش میں اس محفل میں اللہ کا ذکر کر دیتا. اور مزے کی بات دیکھیں, اللہ اتنا پیارا ہے, آپ نے اپنی ساری باتیں کر لی, ملے بچے کیسے ہیں, کیا حال ہے, کیا ہو رہا ہے, خیر خیریت, آپ نے سوچ لیا سارا کچھ, رشتے ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہے ہیں, کپڑے کیسے لیے, کوئی منع نہیں ہے, سب کچھ کر کے, اور آخر میں آپ نے کیا کیا, اللہ کا ذکر کر کے کوئی حدیث سنا دی, کوئی آیت کا مفہوم سمجھا دیا. اتنا پیارا اللہ ہے وہ, آپ کی پوری محفل کو اللہ کہتا ہے میں اپنے نام پہ لگتی ہوں, کہ یہ محفل میرے لیے سجی تھی. کیا آپ نے سارا اپنا ہے, رشتے طے کرنے کی باتیں, کپڑوں کی باتیں, رشتے داریوں کی باتیں, جو ڈھیروں ڈھیر مسائل تھے وہ سارے آپ نے دیکھے. اللہ کیا کہتا ہے کہ اس کتاب کے اندر ذکر کرو,
اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے پر زکریا پہ نازل کی، جبکہ وہ چپکے چپکے اپنے رب کو پکارا، اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں. اب دیکھیں، میں نے پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا نا کہ انہوں نے بیٹا کیوں مانگا تھا. اس کو اپنے دماغ کے اندر بٹھا لے کہ آپ کے دماغ میں آپ جو نعمت بھی مانگے نا، آپ کے پیچھے ریزن کیا. نیتوں کا حال اللہ کہتا ہے نا کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے. تو کیوں مانگ رہے ہیں؟ اب یہ اتنی پیاری آیتیں ہیں نا. اللہ کہتا ہے اس نے عرض کیا ہے پروردگار میری ہڈی تک گل گئی، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، اے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا. ولم اکم بدعائک رب شقی. ایک تو طریقہ سکھایا جا رہا ہے. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ جب بھی اللہ سے مانگو تو یہ مت مانگو کہ اللہ تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، اب تو دے دے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے دعا کا طریقہ ہی ہے، بندے کا دل کرتا اٹھا کے پھینک. ہاں یہ کر. آپ کو کیا پتا کہ وہ دعا کتنی خطرناک ہو آپ کے حق میں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں نہ قبول کرے. کیوں نہ کرے؟ ہاں ساری دعائیں قبول کر لے. بیٹی ہو گئی. اب دیکھیں آپ اللہ کے ساتھ کیوں اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے دڑبے میں بند کر لیتے ہیں؟ کیوں اللہ کو آپشن نہیں دیتے؟ اللہ کو آپشن نہیں دیتے. یاد رکھیں گے، نہیں بولتے اللہ یا ایسا کر دے یا ایسا کر دے یا ایسا کر دے. نہیں، اللہ اللہ جو مجھے چاہیے اس کو بہتر کر کے پورا کر دے. میری ہر دعا میرے حق میں بہتر کر کے. تو اختیار کرنے والا ہے، تیرے پر یہ کمی تھوڑی ہے کوئی. میں اگر جو چیز مانگ رہا ہوں اس میں میری بہتری نہیں ہے تو بہتری کر دے. تیرے اختیار میں بہتری کرنا. اللہ سے وہ چیز مانگے، اس طرح مانگے کہ اللہ کو یہ بتا کے اللہ تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، تو بڑا ہے. آپ آپشن کیوں دیتے ہیں؟ آپشن تو انسانوں کو دیے جاتے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتی آپ یہ کر دیں، وہاں دیے جاتے ہیں آپشن. اللہ کو آپشن تھوڑی دیے جاتے ہیں. اللہ سے تو مانگا جاتا ہے اور اللہ کی شان کے مطابق مانگا جاتا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں تھا، اور مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی اللہ اکبر برائیوں کا خوف. بیٹا کیوں مانگ رہے ہیں؟ قوم پوری کی پوری خراب ہے، میری پوری برادری خراب ہے. میں نبی تھا، مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسے مشکلوں سے تیرا پیغام پہنچایا. اب اگر میں بھی چلا گیا، میرے پیچھے کوئی میری اولاد بھی نہ ہوئی نبوت کو دیکھنے والی کرنے والی، تو یہ تو پھر اور زیادہ برائیوں میں چلے جائیں گے. دیکھیں بیٹا کس لیے چاہیے. اب آج کے بعد جب کبھی مانگے بھی نا تو اس نیت کے ساتھ مانگے. اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا اور وہ بھی دے گا. دیکھیں وارث تو اس میں ہونا ہی ہے، اس سے آپ کی نسل تو چلنی ہی ہے. جیسے وہ ایک مثال ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر بنایا صحابی نے اور لے کر آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ یہ گھر دیکھیں کتنا پیارا بنا. کونے میں ایک روشن دان تھا. روشن دان ہم لوگوں نے تو دیکھے بچپن کے اندر. تو وہ روشن دان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کس لیے رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہاں سے ہوا آئے گی. اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز، ہوا تو آنی تھی، ہوا تو آنی ہی ہے. وارث تو بنے گا ہی، بیٹا آئے گا تو وارث تو بنے گا، نسل تو چلنی ہی ہے. لیکن آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ میرا بیٹا ایسا ہو کہ جو پھر تیری راہ پہ لوگوں کو بلائے. اللہ ایسا ہو کہ جو تیرے دین پر چلانے والا ہو، بلانے والا ہو، ایسی تاثیر رکھ دے اس کی زبان میں، ایسا کچھ رکھ دے کہ وہ لوگوں کو تیرے دین کی طرف لانے والا. وراثت تو خود ہی مل جائے گی اس کو، بیٹے بھی خود ہی ہو جائیں گے، نسل بھی خود ہی چل جائے گی. آپ کے لیے ایسا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا پروردگار. اور کیا کہا انہوں نے کہ اللہ کہ مجھے ان کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ بھی ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. یعنی جو میں نبی ہوں میرا بھی وارث ہو، نبی ہی ہو، اور آل یعقوب کی بھی میراث پائے. جو نبوت چلتی بھی آ رہی ہے ہمارے خاندان میں وہ بھی آگے چلتی ہے. اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنانا. یہ بھی دعا کرنی چاہیے اپنے بچوں کے، خاص طور پہ یہ دعا کرنی چاہیے. دیکھیں یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں. کسی بندے سے جب محبت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جبریل کو بلا کے کہتے ہیں جبریل میں دنیا میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو اس سے محبت. اچھا اللہ پاک آپ فلاں بن فلاں سے محبت کرتے ہیں.
جبریل کہتے ہیں میں نے محبت کی، اور پھر جا کے کیا کرتے ہیں آسمان کے اندر پورے میں منادی کرتے ہیں، جبریل آسمان کے اندر منادی کرواتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں، آسمان والے فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جی پیغام دے رہا ہے، اور اس بندے کا نام دیکھیں کہاں کہاں ذکر ہو رہا ہے اس بندے کا نام، اللہم ربنا جل اللہم ربنا جل اللہ آسمانوں کے اندر اس کا ذکر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے زمین کے اندر وہ ٹرانسفر جو ہوتی ہے، وہ جو کہلوایا جا رہا ہوتا ہے وہ زمین کے اندر جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کے اندر بھی اعلان کر دیا جاتا ہے، ہر فرد کو بول دیا جاتا ہے کہ بھائی اس سے محبت کرو۔ آپ دیکھیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہم کبھی ملے، پہلی دفعہ بھی ملے نا، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یار میرے اور ان کے درمیان کا محبت کا رشتہ ایسا کیسا ہو گیا ہے۔ ہاں جس سے بھی پڑھے ٹھیک، بس ہاں جو ہمیں سکھا دے اللہ کی طرف، ہاں بالکل، ہاں رہا ایسا ہی ہے، ایسا ہی ایسا ہی ہے۔ اور ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہی تھی نا سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی جس نے مجھے کھاریاں کے اندر آج سے کتنے سال پہلے، 20 سال پہلے، آج سے 20 سال پہلے اس نے مجھے کھاریاں کے اندر میری کلاس کے دوران یہ بات اس کے منہ سے، وہ بھابی تھی کرنا صاحب کی مسز، انہوں نے، وہ بڑی اچھی بھابی تھی، ہمیشہ میں جب یہ بات کہتی ہوں نا آپ یقین کریں، اور جب میرا یہ ہوتا ہے میری آنکھوں کے سامنے وہ آ رہی ہوتی، میرے درس میں آتی تھی، میری اسٹوڈنٹ تھی وہ، تو بندہ جس سے جو چیز بھی سیکھ لیتا ہے نا، بس وہ اس کے لیے محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اب یہ کون کون کر رہا ہے، کہاں سے آ رہی ہے یہ، پھر بھی حدیث کے اوپر یقین آتا ہے نا کہ کہیں آسمانوں میں اس کا نام گھوما ہے، کہیں اللہ نے اس کا نام گھمایا ہے دنیا کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور آسمان کے فرشتے بھی اور جبریل بھی اس سے محبت، بہت اونچی چیز، جی جی بالکل، دنیاوی تعلقات سے بہت الگ ہوتی ہے یہ، اسی لیے جو ایمان کے ساتھی قرآن کے ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہی غلط، آپ ان کو دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کے اندر ایک انرجی بھر گئی ہے۔ ہاں مجھے اس کی محبت دے دے جو آپ سے محبت، آپ کتنی پیاری محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ مجھے اس کی محبت دے دے جو تجھ سے محبت، اللہ کرے کہ ہم سارے ایسے ہی ہوں پروردگار، ہم سب کا نام بھی اللہ آسمانوں کے اوپر لے، اور ہم سب کے بارے میں اللہ کہے کہ ان سے میں محبت کرتا ہوں، ان سے تم بھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے کہا کہ اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان ہے، جواب دیا گیا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہو، آپ دیکھیں نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو نام کے ساتھ اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ جواب دیا گیا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا اس کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا، اللہ کی طرف سے نام بھی رکھ دیا گیا، اور کیا بتایا کہ اس نام کا کوئی آدمی آج سے پہلے دنیا میں پیدا نہیں، اور عرض کیا پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو، اب دیکھیں ابھی اوپر آیت کیا آ رہی ہے مجھے بیٹا دے دو، خوشخبری مل گئی تو نیچے آ رہا ہے میرے کیسے ہوگا، انسان کا یہ حال ہے انسان کہ جب اس کو خوشخبری مل جاتی ہے پھر وہ سوال اٹھاتا، دعا کرتے ہوئے سوال نہیں اٹھاتا، دعا کرتے ہوئے تو وہ کہتا ہے بس اندھا دھند دعا کیے جاؤں، کیا کچھ بھی ہو پتا ہے اللہ نے کر دینا ہے، اچھا جب خوشخبری مل گئی تو پھر اس کے بعد سوال اٹھاتا ہے کیا ہوگا کیا، اللہ فرماتا ہے ابھی اوپر کہہ رہا ہے کہ میں خود، اللہ حضرت زکریا کیا کہہ رہے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں میری بیوی بانج، خود ہی بتا رہے ہیں اللہ کو، اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم بشارت دیتے ہیں تو پھر دوبارہ بتا رہے ہیں میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں میرے ہاں کیسے ہوگا، کتنا پیارا انسان، انسان کی بتائیے نا، انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم سب ایسے ہی ہیں، ہماری سب کی کیفیات ایسی ہی ہوتی ہے، ہم سب ان چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اس نے کہا عرض کیا پروردگار میرے ہاں بیٹا بھلا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانج ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں، جواب ملا ہے ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا، زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، یعنی میرا دل رک جائے، مجھے کنفرم ہو جائے کہ ہاں بھائی واقعی بس آپ کی خوشخبری پکی ہے، پتہ تو ہے لیکن بس دل کی اطمینان، فرمایا
تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکتا. چنانچہ وہ محراب میں نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے ان کو اشارے سے ہدایت کی کہ صبح شام تسبیح کرو. ہاں اے یحییٰ، اب یہ پورا اسکپ ہو گیا، بیٹا ہو بھی گیا، نبوت بھی مل گئی، یحییٰ کو حکم دیا جا رہا ہے. ساری باتیں ہوتی بیچ کا سب اسکپ کر کے ڈائریکٹ یحییٰ سے خطاب ہو رہا ہے. اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام. ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی عطا کی. حکم پتہ ہے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ ایک اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے جو تمام نبوت تو جو انبیاء ہوتے ہیں جن کو نبوت دی جاتی ہے ان کو یہ کوالٹی بھی ضرور دی جاتی ہے، صفت ہوتی ہے حکم. دانائی، فیصلہ کرنے کی قوت، فوراً آپ نے ڈیسیجن لینا ہے نا. کچھ لوگ اگر دیکھے ہوں گے دنیا کے اندر ڈیسیجن نہیں لے پاتے، وہ اچھے مضبوط ہوتے ہیں لیکن وہ ساری زندگی ڈیسیجن نہیں کر پاتے. کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو پھر پاکیزگی عطا کی اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا. ایک بات نوٹ کیجئے گا، یہاں پہ ابھی یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا اسی سے آگے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا حق شناس. کیا کہا کہ وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا. یعنی اب ایک ڈفرنس دیکھیے گا، یحییٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ والدین کا حق شناس تھا. اب آگے دیکھیے، اور وہ جبار بھی نہیں تھا اور نافرمان بھی نہیں، دونوں صفات نہیں تھی اس کے. سلام اس پر کہ جس روز وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرک کی جانب گوشہ نشین ہو گئی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی. اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں آ گیا. اب جب انسان کی شکل میں اچانک آ گیا تو پھر وہ خوفزدہ ہو گئی نا حضرت مریم کہ یہ تو یہاں پہ تو ادھر یہ تو پتہ تھا کہ چیزیں بھی آ رہی ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، لیکن وہی بات نا کہ جب فرشتے انسان کی شکل میں آتے تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں. یاد کریں پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تھے، لوط علیہ السلام کے پاس آئے، کوئی نہیں پہچان پایا کہ یہ فرشتے ہیں. تو حضرت مریم بھی نہیں پہچان پائی کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھی کوئی انسان ہے، کوئی مرد آ گیا اندر. میرے پاس تو مرد آتا ہی کوئی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے فوراً کیا کہا، قالت انی اعوذ بالرحمن، میں تم سے، مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی. یعنی وہ سمجھی کوئی انسان آ گیا ہے. اس نے کہا میں تو تیرے رب کی طرف سے فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں، یعنی بیٹے کی بشارت. تو مریم نے کہا میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، یعنی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس بچے کا باپ کون ہوگا. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. اللہ کا فرشتے نے کیا کہا کہ یہ کام ہو کر رہنا ہے، اللہ نے تجھے اس کے لیے چن لیا، پہلے ہی چن لیا. اور مریم کو اس بچے کا حمل رہ بغیر اس کے کہ کوئی اور اس کا شوہر ہوتا یا کوئی ایسا عمل ہوتا. اللہ نے کیا کہا، مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. اب تکلیف دو چیزوں کی، ایک تو یہ کہ درد زا، اتنی تکلیف وہ، اور دوسرا یہ خوف کہ میں اپنے لوگوں میں جا کر بتاؤں گی کیا کہ اس کا باپ کون. باپ تو کوئی ہے ہی نہیں نا، خود کو بھی پتا ہے کہ باپ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو دو چیزوں کی تکلیف کی شدت میں وہ کیا کہنے لگی، کاش کہ میں اس سے پہلے مر ہی جاتی اور میرا نام و نشان نہیں آتا. تکلیف کی شدت کے اندر کہ میں کیا بتاؤں گی جا کے لوگوں کو کہ اس کا باپ کون ہے، کس کو یقین دلاؤں گی، اور کیسے یہ پاسبل کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو. فرشتے نے پائنتی کی طرف سے اس کو پکار کر کہا غم نہیں کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا اور تو اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر ترو تازہ کھجوریں گریں گی، ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. قرآن کی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے وقت کے اوپر، ڈلیوری کے اوپر وقت کے ٹائم پہ کھجوریں دے دی. کیا کھجوریں انرجی دے دی. یہاں پہ ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، اللہ نے کھجور کے درخت کے نیچے لے جا کے ان کو روکا اور فرشتہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہلاؤ، اوپر سے جو تازہ تازہ کھجوریں گریں گی وہ کھاؤ، ڈلیوری ہونی ہے ابھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر کھجوریں دینی چاہیے، انرجی فل اور انرجی ہوتی ہے ویسے بھی. ہاں اسی لیے حکم آپ کی جو پورے دن کی جو بوسٹر ہے، انرجی بھی ملے گی. اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، ہاں حدیث کھا لیں انرجی ویسے مل جائے گی.
تو کیا کہا کہ پس تو کھا اور پی. اور یہاں پہ بھی آپ مطلب نیت یہی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت مریم کو کہا تھا نا، تو آج ہم بھی اپنی عورتوں کو کھلا رہے ہیں، ہم بھی انہیں کھجوریں دے رہے ہیں، آپ نے ان کے لیے کہا تھا. تو اللہ نے کیا کہا کہ تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اور اس لیے میں آج کسی سے نہیں بولوں گی. اس زمانے کے اندر خاموشی کا، چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا. یہ نظر مانی جاتی تھی کہ آج پورا دن میں کسی سے بات نہیں کروں گی، میں صرف اللہ کا ذکر کروں گی. تو ایسی صورت میں صرف اشارے سے بات ہوتی تھی. تو اللہ نے کہا کہ جب تمہیں کوئی آدمی نظر آئے تو اشارے سے بتا دو کہ بھائی میں نے نظر مانی ہے، میں بات نہیں کروں. زکریا علیہ السلام کو کہا 3 دن تک تم جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کرنا سوائے اس کے اشارے کے نائے. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی تو لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کیا. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی. وہی ہوا نا جس کا ان کو خوف تھا. پورے کے پورے خاندان والے چڑھ دوڑے. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. مریم نے جو گہوارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کی طرف اشارہ کیا. وہ تو نہیں بولی کچھ بھی. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو یہ گہوارے میں پڑا ہوا بچہ ہے. بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا. بچہ بول رہا ہے جو گہوارے میں ہے، اور میں جہاں بھی رہوں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں. اور اب ڈفرنس دیکھیے گا، پیچھے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا؟ والدین کا حق ادا کرنے والا بنایا. اور یہاں پہ کیا کہا؟ میں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا ہوں. کتنی بڑی آیت نشانی کے طور پہ آ گئی کہ میرا باپ نہیں ہے، میری صرف ماں ہے، والدین نہیں کہا، والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ اتنی بڑی نشانی ہے حضرت عیسیٰ کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ انہی کے منہ سے کہلوا رہا ہے کہ مجھے صرف ماں کا حق ادا. اور اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ بس ہو جاتی. اور عیسیٰ نے کہا تھا اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. تو اس روز ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی. مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں، ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہیں. بار بار یہ آیت کیوں آتی ہے کہ ہم ہی اس زمین کے وارث ہونے والے. کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رکنے والا، کہ تمہارے نام نہیں ہوتی چیز، تم منتقل کرتے ہو. میرے نام ہو گئی، گھر میرے نام ہو گیا، وہ فلاں پلاٹ ہمارے نام ہو گیا. اور نئی نام ہونے پہ جنگیں ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. نام کسی کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کہتا ہے اس کے وارث ہم ہیں، اس کا سب کی چیزوں کے وارث ہم ہوں گے اور وہ سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے. اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک سیدھا سچا انسان تھا اور ایک نبی تھا. اور انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب اس نے اپنے باپ سے کہا تھا بجان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. ابا جان، ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے. یعنی باپ کیا کہہ رہا ہے کہ تو ہمیشہ کے لیے بتوں کو نہیں چھوڑتا. اتنے کے ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے. اس وعدے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی. لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ میرا باپ، اللہ نے منع کر دیا مشرکوں کے لیے دعا نہیں کرتی، پھر اس کے بعد آپ دعا چھوڑ دی، پھر آپ دعا نہیں. میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں. میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک سیدھا شخص تھا اور رسول نبی تھا. ہم نے اس کو طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کی اور اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے
اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول اور نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان تھا اور ایک نبی تھا، اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیتیں ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کریں وہ جنت میں داخل اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہو۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اور جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے۔ ان کا رزق انہیں بہم صبح اور شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث اللہ تعالیٰ کن کو بنائے گا؟ اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا وہی مالک ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ کیا ہوا یہاں پہ؟ جبریل علیہ السلام نہیں آئے گئے، اللہ کے رسول نے شکوہ کیا، جبریل آپ بھول گئے ہمیں، آپ آئے نہیں۔ کہا اے محمد ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا۔ یہ قول جبریل علیہ السلام۔ اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ بھولا نہیں ہے آپ پریشان مت ہو۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ یعنی اللہ کے برابر کوئی ہستی ہے؟ اچھا یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ صورت بڑی دیر کے بعد ایسے زمانے میں نازل ہوئی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بڑے اضطراب انگیز حالات سے گزر رہے اور تکلیف دہ حالات سے گزر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو ہر وقت وحی کا انتظار رہتا تھا تاکہ اس سے رہنمائی بھی ملے اور تسلی بھی ہو۔ جوں جوں وحی آنے میں دیر ہو رہی تھی، اضطراب بڑھتا جاتا۔ اس حالت میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں تشریف لے کر آتے ہیں، یہ والی جب آیتیں آئی ہیں، اور وہ پہلے فرمان سناتے ہیں جو موقع کی ضرورت کے لحاظ سے فوراً درکار تھا، پھر آگے بڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے یہ چند کلمات اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جن میں اتنی دیر تک اپنے نہ حاضر نہ ہونے کی معذرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرف تسلی بھی ہے، اور ساتھ ہی صبر کی تلقین بھی کہ آپ تھوڑا صبر اور ضبط رکھیں اپنے اندر اور ٹینشن نہ لیں، اللہ آپ کو بھولا نہیں ہے۔ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں۔ پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہو۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم کا پروانہ ہو، جہنم پر وارد نہ ہو۔ اللہ نے کیا کہا؟ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو ہوگا کیا کہ نیچے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور اوپر سے پلسرات ہوگی۔ تو پلسرات کے اوپر سے گزرنا، جو کافر ہوں گے یا جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھیجنا ہوگا، وہ پلسرات کے اوپر سے ہی کٹ کٹ کے اس کے اندر جہنم میں گر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس سے ہر شخص کو گزرنا پڑے گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی؟ کہا مجھے بھی، ہر ایک کو۔ اللہ کہتا ہے کوئی چھوڑ دو، کیا کہا کہ جو بھی تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، جو اس کے اوپر سے نہ گزرے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جو تیرے رب کا، جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے۔ اور پھر ہم ان کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے، یعنی جو اوپر سے گریں گے ان کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ہمیں بچائیے گا اللہ پاک، پروردگار ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، پروردگار ہمارے سب احباب کو، ہمارے ساتھیوں کو مولا کریم بچائیے گا۔
ان لوگوں کو جب ہماری آیات کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور میری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ قرآن کی محفلوں کو دیکھ لیں اور اب بھی اگر کہیں کوئی کنسرٹ ہو رہا ہو کسی ملیر کینٹ کے اندر، آپ کو لگ پتہ جائے تو اللہ کہتا ہے کہ اور پھر ان کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی محفلیں دیکھیں اور ہماری محفلیں دیکھیں، وہ بھی ایسے ہی کہا کرتے ہیں تمہاری محفلوں میں ہوتا کون ہے؟ دو چار لوگ اور وہ بھی اتنے کوئی ان کے اسٹیٹس اتنے اونچے نہیں ہوتے، ہماری محفلیں دیکھو ہماری محفلوں میں کون ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے پہلے بہت ہی ایسی قوموں کو اللہ ہلاک کر چکا ہے جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی، ظاہری شان و شوکت ان سے بڑی ہوئی تھی۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو سیدھے راستے میں ترقی عطا فرماتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں میرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ باقی رہ جانے والی نیکیاں سمجھ آ رہی ہے آیت کی؟ ایک تو نیکیاں وہ ہوتی ہیں تم کرتے ہو آگ لگا جاتے ہو، کسی بھی لحاظ سے کام کی نہیں، جتنی مرضی چیریٹی کر لیں جتنا مرضی کچھ خرچ کر لیں، صبح سے شام تک لگ رہے ہیں لیکن نیت اچھی نہیں کی یا اس کے بعد ان کو محفوظ نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں، پیسہ بھی گیا مال بھی گیا صلاحیتیں بھی کی۔ باقی رہ جانے والی یا جو نیکیاں تم نے چھپا لی جن کی تم نے حفاظت کی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بس وہی نیکیاں۔ پھر تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے ہی نوازا جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا، یہ اکیلا ہمارے پاس حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتی بان ہوں، کوئی پشتی بان نہیں ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں۔ کون؟ جو علی اللہ ہے، سب ان کی انکار کر دیں گے، وہ سمجھتے ہیں ہم ان کے مجاور ہیں، ہم ان کے پشتی بان ہیں، ہم نے جدی پشتی گدی نشین ہیں، ہم یہ چلے گا اس کے بعد کوئی اور بن گیا، اب کسی اور کے سر کے اوپر وہ رکھا جا رہا ہے، تاج رکھا، کسی اور کو گدی دی جا رہی ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ ان کی پشتی بانی سے بھی انکار کر دیں گے اور وہ تو ان کو پہچاننے سے بھی، اور اللہ کیا کہتا ہے بلکہ ان کے الٹے مخالف بن جائے، وہ کہیں ہاں وہ کہیں گے ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں ان کو، بھائی کون ہے یہ، ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمارے جانے کے بعد سجادہ نشین اور گدی نشین اور پتہ نہیں کیا کیا تم ایجاد کر لینا، ہم نے نہیں کہا، ہماری قبروں کو ذریعہ بنا کر ہمارے مزاروں کو ذریعہ بنا کر تم پوری کی پوری ایک چین چلا دینا گدی نشین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں، اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن بھی آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو، کن لوگوں کو؟ متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں۔ مہمانوں کو کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ آئیے آپ پلیز اندر آئیے، اور آپ سب سے اس جگہ پہ لا کے رکھتے ہیں جو وہ ڈرائنگ روم آپ کا جہاں پہ کبھی گند نہیں پڑتا، جس کو آپ کبھی گندا نہیں ہونے دیتے، جس کی ہر چیز آپ ترتیب سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں سجا کے، باقی آپ کے گھر کا بے شک جو حال ہو رہا ہو، لیکن آپ مہمانوں کو کہاں لے کر آتے ہیں؟ سب سے پہلے ڈرائنگ روم میں۔ کتنی پیاری آیت ہے، ایسا دل خوش کرنے والی۔ اللہ کہتے ہیں متقیوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ اتنی بار دورہ قرآن کروا چکی ہوں یہ آیت، آج سمجھ آئی، آج دھیان دیا ہے، آج رکیوں اس آیت۔ دیکھیں اللہ ہر دفعہ، اللہ کا معجزہ ہے کہ آپ قرآن میں ہر بار کچھ نیا دیتا ہے، آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنے، آپ کو تو ہر چیز یاد ہو گئی، اور کتنی آیتیں ایسی ہوتی یاد بھی ہو رہی ہوتی ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آگے سے پہلے پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی قرآن پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سب کچھ پتہ چلتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ قطرے کے جیسے سمندر کے اندر سوئی ڈال کے جو ساتھ لگتا ہے نا، اس سے بھی کم علم ملتا ہے انسان، اتنا ہے اس کے اندر۔ اتنی پیاری آیت ہے کہ ہم متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں، دونوں کا ساتھ انجام بتا رہا ہے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہیں ہوں، یعنی جن لوگوں کو لے کے جائیں گے مجرموں کو، وہ کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں لا سکیں گے، قادر ہی نہیں،
بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا، یعنی سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے پرمیشن دی، کیونکہ نمبر تھوڑے سے کم ہے۔ اب اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ میرے یہ نمبر کم ہے، میں کسی کو لے آؤں سفارشی بنا کے، اللہ کہے گا چل لے آ، تھوڑا سا فرق ہے نا، باقی ساری چیزیں پوری ہیں، کہیں ایک آدھ جگہ کمزوری ہو، اللہ کہے گا لے آ، تو اللہ کہتا ہے صرف سوائے ان لوگوں۔ وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، سخت بےہودہ بات ہے جو وہ اپنی زبانوں سے جو تم لوگ گھڑ کر لے کر آئے۔ اب دیکھیں اس آیت کو سمجھیے، بہت اہم آیت ہے، قرآن کی اہم ترین آیتوں میں سے ایک آیت۔ کیا کہا کہ اگر، اب اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ آیت یہ ہے کہ قریب ہے کہ اس جملے کو سن کر آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر کہیں آسمان کو اللہ تعالیٰ اختیار دے دیتا کہ وہ اس جملے پہ ریئیکٹ کر سکتا، اگر آسمان کو اللہ اختیار یہ دے دیتا کہ وہ اس جملے کے اوپر، اس بہتان پہ ریئیکٹ کرتا، تو کیا کرتا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جاتا، غصے سے غضبناک ہوتا۔ اور زمین کو اگر اللہ اختیار دے دیتا کہ وہ اس جملے پہ ریئیکشن بتاتی، اپنا بپھر کے بتاتی، تو وہ کیا کرتی؟ پھٹ جاتی، شک ہو جاتی غصے سے کہ اللہ پہ اتنا بڑا بہتان لگائے۔ اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ اگر کہیں اختیار دے دیتا کہ وہ ریئیکٹ کریں اس جملے کے اوپر، اپنا ریئیکشن بتائیں، تو وہ دے سکتے۔ یہ اتنا بڑی بات ہے جس کے اوپر تمہارے ماتھوں پہ بل بھی نہیں پڑتا، تم جا کے کہتے ہو ہیپی کرسمس۔ آئی سمجھ کیوں منع ہے ہیپی کرسمس کہنا؟ یہ تو اتنی بڑا بہتان ہے، یہ تو کہ اگر کہیں آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو اللہ گویائی دے دیتا، ان کو اختیار دے دیتا ریئیکٹ کرنے کا، تو یہ تو تباہی مچا دیتا۔ اتنا بڑا شرک، یعنی آپ ان کی خوش، یہ مت کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے کہا ہے، اس کے لیے کہا ہے، اس کے لیے کہا ہے، اس کے لیے منع نہیں کرتا۔ ان کے عقیدے کی اس میں گواہ مت، اس میں گواہ نہیں دینی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں دینی۔ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، پیسے دے دیں، ٹھیک ہے، جائیں، وہ چھٹی دے دیں، جو مرضی کریں، آپ اس میں شریک نہیں ہوں۔ آپ نے جا کے ہیپی کرسمس کا کیک نہیں کاٹنا، یا کسی بھی لحاظ سے آپ کی شرکت نہیں ہو، بولنا بھی نہیں، آپ کے جملے نہیں نکلنے چاہیے منہ سے۔ کیا عقیدہ ہے ان کا ہے؟ کرسمس کا کیا مطلب ہے؟ آج کے دن اللہ نے بیٹا پیدا کیا، نعوذ باللہ، تو اللہ کہتا ہے یہ تو دیکھو آسمان زمین اور پہاڑوں کے پاس تم انسان ہو جس کو میں نے گویائی دی، تمہیں میں نے اختیار دیا، تم ریئیکٹ کر سکتے ہو، تو تم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو، اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لو اس دن، اس کے اس عقیدے کی اس میں حصے دار نہ بن، خاموش تو رہتے۔ عقیدہ خراب کرنے کے لیے نارملائز، اب دیکھیں نا بچوں کے اندر سے وہ چیز ختم ہو، ہاں بندہ جی جی اچھا وہاں سارے مسلم بچے بھی جا رہے ہیں؟ اچھا ہاں، لیکن آپ کے اندر اٹریکشن تو پیدا کر دی نا، بچے تو جاتے ہی ہیں بچوں کے اندر، بالکل۔ ہاں ہاں ہاں، لیکن ظاہر ہے وہ مشنری اسکول ہے نا، دیکھیں ان کا پلان کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، وہ آپ کے اوپر ایسا تو نہیں کریں گے نا، وہ آپ کو شوگر کوٹڈ کر کے وہ نہیں کریں گے، شوگر کوٹڈ کر کے۔ تو آپ سوچیں نا کہ وہ آپ کو
اب آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے جاننے کی، اور بچے تو ویسے ہی بڑے وہ ہوتے ہیں کہ بھئی ہم ہر چیز کو جانیں، ہر چیز کے اندر جائیں، دیکھیں، کریں. ہاں اب یہ گولڈ چائلڈ مطلب گاڈ چائلڈ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ سے یہ سوچ نکال دینا کہ اللہ کا بچہ نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ نے اس کے لیے پوری سورت نازل کر دی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ پیدا ہوا، نہ کوئی اس کا، نہ اس نے کسی کو جنا. اب یہ کانسیپٹ آپ آنے والی نسل کے اندر سے ختم کیا کر کے بار بار کہہ کے اللہ کے بچے. کتنی بڑی بات ہے نا. اور وہ کون کو شیئر کر رہا ہے؟ کافر نہیں شیئر کر رہے، مسلمان شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سے یہ حساسیت ہی ختم کر دی. یہ آیت کتنی، اس آیت کو اگر ہم سمجھائیں اپنی یوتھ کو بتائیں تو یہ آیت کیا بتا رہی کہ اگر اللہ آسمانوں کو دے دیتا، زمین کو دے دیتا، پہاڑوں کو یہ اختیار دے دیتا کہ وہ اس جملے پہ، اس بہتان پہ ریئیکٹ کرتے تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتے. تو اب تم سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ تمہارے اندر بھی تو کوئی غیرت، تمہارے اندر بھی تو کوئی شرم، تم بھی تو کوئی اللہ سے تعلق کی کوئی بتاؤ تو صحیح. موسیٰ میرا لیے خاص عمل وہ ہے کہ تم نے میرے دشمن سے دشمنی کی، تو نے میرے دوست سے دوستی کی. کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے میرے عزت پہ انگلی اٹھائی اور تیرے ماتھے پہ بلائے؟ پوچھا نا کہ تیرے لیے بتا اللہ تیرے لیے خاص عمل کون سا ہے جو خالص تیرے لیے. میرے دوست کو دوست بنایا، تیری دشمنیوں کی وجہ میں بنا، تیری دوستیوں کی وجہ میں بنا. ہماری تو دشمنیاں دوستیاں ہوتی کسی اور وجہ سے. جنہوں نے مجھے پوچھا، میرا خیال رکھا، وہ میرے دوست. جنہوں نے مجھے، میرے بچوں کو نہیں پوچھا، ہماری کیئر نہیں کی، ہمارا خیال نہیں کیا، وہ ہمارے دشمن. اللہ تو کہیں بیچ میں ہے ہی نہیں، کہیں سائڈ پہ، بیچ میں، درمیان میں، کہیں لائف کے اندر کسی پارٹ میں ہم نے اللہ کو رکھا ہو. یہ ان سے مجھے دوستی اور میری محبت اس وجہ سے ہے کہ میرا اللہ کی وجہ سے ان سے تھا. ان کی وجہ سے میں نے یہ اور یہ چیزیں چھوڑی تھی، اور ان کی وجہ سے میں نے یہ اور یہ چیزیں کی تھی، اور یہاں میں اس وجہ سے میری دوستی. اور انہیں سے میری دشمنی کی وجہ بھی یہ کہ بھائی انہوں نے اللہ کو دشمن رکھا. باقی میرا ان سے کوئی دشمنی لینا دینا. یہ اللہ کے دشمن ہے اس لیے میرے دشمن ہے. کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، سیکولرز ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں غلط باتیں کہہ رہے ہیں، آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے. آپ کو کوئی جائیداد پہ تو قبضہ تھوڑی کیا انہوں نے، آپ کو کوئی قتل تھوڑی کیا، لیکن آپ کے دل میں نفرت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ نفرت ایمان کا تقاضا ہے. ایسے لوگوں سے نفرت فیل کرنا، دل میں نفرت پیدا ہونا آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. تو آپ کے اللہ کا دشمن وہ آپ کا دشمن. اللہ کیا کہتا ہے؟ اور اللہ تو اتنا پیارا ہے، اللہ تو کہتا ہے کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ میرا دشمن ہے. اللہ تو اپنے فرشتوں کو، اپنے پیاروں کو کہتا ہے تمہاری سے کوئی دشمنی کرتے کا تو وہ مجھ سے دشمنی کرے گا. آپ کے لیے تو اللہ ایسے کھڑا ہو جائے اور آپ اللہ کو چھوڑ کے سائڈ پہ نکل جائیں. میری دوست بہت ہے، میرے ساتھ پڑھی ہے، اس لیے میں اس کو ہیپی کرسمس کرنے جا رہی ہوں، کیک لے کر جا رہی ہوں. بالکل نہیں، بالکل کسی صورت بھی نہیں. اتنی بڑی آیت قرآن میں آ رہی ہے، اس کے بعد کوئی کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اس بات پر، کس بات پر پہاڑ گر جائیں؟ اس بات پر گر جائیں کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے، اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. عنقریب رحمان کے لیے، رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کرتی. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ جو رحمان کے بندے ہیں، جو ایمان لے کر آتے ہیں، جو ان کے دلوں میں جو محبت ہوتی ہے نا، یہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یہ خالص اللہ. کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیسے محبت ہوگی. مطلب آپ مل کر آپ کو ان کا سوچنا اچھا لگتا ہے، ان کی باتیں آپ کو یاد آتی ہیں، آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ لگتا ہے جیسے ایک انرجی بھر گئی. یہ اللہ کہتا ہے کس کی طرف سے ہوا؟ میری طرف سے، کیونکہ اس کی وجہ میں. اور وہ حدیث بھی ہے نا کہ اللہ کی حدیث قدسی ہے بڑی پیاری کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جن لوگوں کو جگہ دے گا، 7 لوگ ہوں گے. ان میں سے 2 کون لوگ ہوں گے؟ وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی ملے اور اللہ کی محبت پہ ہی جدا ہو گئے. ان کا اپنا کوئی غرض نہیں تھا. اور ہماری یہ محفلیں جو ہو رہی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم انشاءاللہ عرش کے سائے تلے ایک دوسرے کو پہچانیں گے، کیونکہ ہمارا کوئی مقصد نہیں. نہ میں یہاں پہ آپ کو کچھ دے دیتی، نہ آپ مجھے یہاں سے مجھ سے کچھ لینے کے لیے آتے ہیں. ہمارا ملنے کا مقصد اللہ، ہمارا جدا ہونے کا مقصد ہے. تو ہم اس حدیث کے اوپر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث میں ہمیں پورا کروائے گا. آمین یا رب العالمین. اللہ کہتا ہے کہ عنقریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو. ان سے پہلے کہ ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں.
پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی کہیں بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے؟ کہیں نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے کہیں پہ بھی نہیں. واخر دعواہم واخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا ارحم الراحمین، یا پاک پروردگار، تیرا پاک کلام پڑھا اللہ، اس پہ غور و فکر کیا، یا اللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی. یا ارحم الراحمین، اس کو اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کے قبول کیجیے گا. مولا کریم، اس کو ہمارے حق میں آخرت میں حجت بنا کے کھڑا کیجیے گا. ہمیں اس پر عمل کرنے میں آسانیاں فراہم کیجیے. قرآن کو ہمارے دل کا نور، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. یا ارحم الراحمین، ہماری اولادوں کو بھی اس راہ پر چلنے والا بنا، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، وہ ہم سے اتنا دور کر دیں جیسے مشرق اور مغرب میں پانی. اللہ ہر وہ بری حرکت، ہر وہ برا فعل جس کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی ہم سے دور کر دے. ایسے لوگوں کو ہماری زندگیوں سے اللہ نکال دے جو ہمارے لیے گناہ کا سبب ہو، ہمارے لیے رنج کا سبب ہو اور ہمیں تکلیف کا سبب ہے. مولا کریم، ہماری دعاؤں کو قبول کر. یا ارحم الراحمین، وہ دعائیں بھی جو ہم دلوں میں چھپا کر رکھتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے ہماری خواہشات کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری مشکلات کو، اللہ ہم سب سے وہ دور کر دے. یا ارحم الراحمین، بچے اور بچیوں کو نیک اور صالح جوڑے عطا کر. پروردگار، ان کے لیے ایسے جوڑے بھیج جو ان کا ہاتھ تھام کر جنت تک ساتھ لے کر جائیں. اللہ گھروں میں سکون ہو. اللہ ایسے ایسے جوڑے بھیج پروردگار جو ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کے ایمان کی حفاظت کریں. پروردگار، جو بچیاں گھروں میں پریشان بیٹھیں، یا اللہ ایسی بھی بچیاں جو بسی ہوئی تو ہیں اللہ، لیکن پھر بھی بسی بھی نہیں ہے، ان کے شوہروں کی طرف سے وہ تکلیف میں ہیں، اذیت میں ہیں. پروردگار، ان کے بہترین فیصلہ کر ان کے حق. اللہ ان کا گھر بسا تو بہترین طریقے سے بسا، اور اللہ ان کا فیصلہ کر تو بہترین طریقے سے کر. اللہ ان کے لیے آسانیاں کر. اللہ پروردگار، ان کے لیے راہیں آسان کرنا. یا ارحم الراحمین، یا پاک پروردگار، جو لوگ بیمار ہیں اللہ، جو پریشان حال ہے اللہ، ان کی بیماریوں کو دور کر، ان کو شفا یاب کر، ہر طرح کی تکلیف سے نجات دیتے اللہ. جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر. جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو حلال اور جائز روزی عطا کر. اللہ ہم نے جو کچھ بھی مانگا پروردگار وہ بھی عطا کر دے، اور جو نہیں مانگا اللہ وہ بھی عطا کر دے. ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے پناہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے لیے آسانیاں کر دے. اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا سامان کر دینا پر. یا ارحم الراحمین، ہماری تھوڑی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی بڑھا چڑھا کے قبول کر لینا. یا ارحم الراحمین، ہمیں جب اپنے پاس بلانا تو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو اللہ، اور ہم اپنے انجام سے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ